جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے۔ لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کریں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے۔ اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں۔ آ گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں۔ آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلیں خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جی بڑی تکلیف، جی وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں۔ یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے۔ جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائے جائیں کہیں اور جا کے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا، جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ اب کو ملتا تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا۔ عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں۔ کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے۔ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟
کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا، قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی ہر چیز، کھل جائے گا سارا، آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات، کدھر گئے؟ ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا؟ ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا،
تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گازدے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا۔ فرمایا راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔